امداد حسین صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہی ریلیشن کی لڑکیوں سے غلط تعلق رکھتے ہیں، دوسرے لوگوں کو اس سے کیا سبق ملے گا؟ جی ہاں، غلط ریلیشن چاہے رشتہ دار کی لڑکی سے رکھا جائے یا کسی غیر عورت سے رکھا جائے، دونوں جرم ہے اور اسے چھوڑنا ضروری ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے کہ ایک انسان معمولی انسان سے چھپتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس سے وہ معاملہ کر رہا ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے، اسے جان رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس سے وہ شرما نہیں رہا۔ دوسرے نمبر پر اسے چاہیے کہ یہ احساس اپنے اندر پیدا کرے کہ فرشتے اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اس کے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اس کے یہ اعضاء و جوارح جن کو لذت پہنچانے کے لیے وہ گناہ کر رہا ہے اس کے خلاف ہو جانے والے ہیں اور اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ چوتھے نمبر پر اس کے اندر یہ احساس بھی پیدا ہونا چاہیے کہ یہ زمین جہاں پر وہ بیٹھ کر کے کوئی گناہ کا کام کیا تھا، یہ زمین بھی اس کے خلاف گواہی دینے والی ہے۔ پانچویں نمبر پر اسے اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ ایک دن اسے مرنا ہے، اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، حساب و کتاب چکانا ہے۔ کیا اس کو اچھا لگتا ہے کہ جس برائی میں وہ لگا ہوا ہے اسی برائی میں اس کو موت آ جائے؟ ظاہر سی بات ہے ایسا وہ نہیں چاہے گا۔ تو ایسی حالت میں اسے چاہیے کہ پتہ نہیں ہے کہ کب اس کی موت آ جائے، اب توبہ کرے، گر گرائے، ندامت کے آنسو بہائے اور اس نے جو غلطی کی ہے اللہ کے سامنے جھک جائے۔ اس لیے ایسے وہ سارے لوگ جنہوں نے غلط تعلق بنا رکھا ہے انہیں چاہیے کہ پہلی فرصت میں توبہ کریں اور یاد رکھیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ سعود ہاشمی صاحب نے 3 سوال ارسال کیا ہے۔ ان کا پہلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ کیا کسی کو کسی بھی قسم کے کام کے لیے کہنے سے پہلے خود کرنا چاہیے یا صرف سامنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہی اس کو کرے؟ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو پہلے ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان لانے والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ لیکن یہ بہانہ بنا کر بھلائی کی بات کرنے سے ہم رک نہیں سکتے۔ ہم یہ کہیں کہ یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں اس لیے نہیں کہیں گے تو اس طرح سے شیطان آپ کو اور بہکائے گا اور آپ اس نیکی سے دور ہوتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں اور کہتے بھی رہیں، ایک وقت آئے گا کہ دھیرے دھیرے وہ کام بھی آپ کرنے لگ جائیں گے۔ سعود ہاشمی صاحب کا دوسرا سوال ہے، کہتے ہیں کہ کیا ہم جہاد کر سکتے ہیں جیسا کہ کچھ لوگ ہمیں جہاد کی دعوت دیتے ہیں؟ جہاد ایک مقدس لفظ ہے جو برائی کو مٹانے کے لیے ہوتا ہے اور یہ الٹپ نہیں ہوتا بلکہ امیر کے تابع ہوتا ہے اور طاقت حاصل ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ان شرطوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے جہاد میں۔ اگر کوئی آدمی کسی غیر مسلم کے گھر پر حملہ کر دیتا ہے یا بم بلاسٹ کرتا ہے تو اس کو ہم جہاد نہیں کہیں گے بلکہ یہ دہشت گردی ہے اور اسلام کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے اسلام نے سختی کے ساتھ میں منع کیا ہے، روکا ہے۔ اسلام کی نظر میں ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ٹھہرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس کسی نے کسی انسان کو جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے اور نہ ہی زمین میں فساد مچایا ہے قتل کر دیا تو گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ گویا کہ ایک انسان کو بغیر سبب کے کوئی آدمی قتل کر دیتا ہے اگرچہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو تو وہ ساری انسانیت کا قاتل ٹھہرتا ہے اسلام کی نظر میں۔ اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنت یوم القیامہ، کہ جس کسی نے کسی غیر مسلم
آدمی کو جو اسلامی حکومت میں عہد کے ساتھ میں معاہدے کے ساتھ میں رہ رہا تھا قتل کر دیا، کل قیامت کے دن جنت کی بو تک نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو تک اس کو میسر نہیں ہوگی۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام امن پھیلانا چاہتا ہے، اسلام پیس پھیلانا چاہتا ہے، آتنک سے اسلام کا کوئی رشتہ نہیں، اور جہاد بھی امن قائم کرنے کے لیے مشروع کیا گیا ہے۔ سعود ہاشمی صاحب نے تیسرا سوال یہ پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ کیا دین میں فرقہ صحیح ہے اور کون سا فرقہ دین کے حساب سے ناجی ہوگا؟ قرآن کریم نے یہ بات بھی بتا دی ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود گروہوں میں تقسیم ہو گئے، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام فرقہ بازی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور الگ الگ جماعتوں میں مت بٹو۔ انسانیت کو اتحاد کی رسی میں پیرونا اسلام کا بنیادی مقصد ہے۔ قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ بعد میں لوگ مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا وہی نجات پانے والا ہے۔ اور آج اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ بالکل محفوظ ہے۔ پھر قرآن اور حدیث کو ماننے کا دعویٰ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اگر ہم نجات چاہتے ہیں یا اگر ہم فرقہ بندی سے دوری چاہتے ہیں تو ہم قرآن اور حدیث کو ویسے ہی سمجھیں جیسے صحابہ نے سمجھا تھا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا تھا۔ تو گویا کہ قرآن کریم کو اور احادیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ کو سمجھایا تھا اور جیسے صحابہ نے سمجھا تھا اسی انداز میں آج ہم سمجھیں گے تو ہمارے اندر اتحاد پیدا ہوگا اور ہم اختلاف سے دور رہ سکیں گے۔ قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے تم ایمان لائے ہو اے صحابہ تو یہ کامیاب ہوں گے، ہدایت پر ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر اس سے اعراض کرتے ہیں تو وہ اختلاف میں پڑے رہیں گے۔ گویا کہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر ہم تفرقہ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن اور حدیث کو ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی جیسے صحابہ نے سمجھا تھا، ہمارے اختلافات دور ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی امت ہے جو ناجی امت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی پہچان بتا دی کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنتی ہے۔ پوچھا گیا کون؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ان کے اسوا کو اپنانے والے جنتی ہوں گے، ناجی ہوں گے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن اور حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرنا کافی نہیں اتحاد کے لیے اور تفرقہ سے بچنے کے لیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ قرآن اور حدیث کو ویسے ہی سمجھیں جیسے صحابہ نے سمجھا تھا۔ ہمارے اندر اتحاد پیدا ہوگا اور ہم تفرقہ سے دور ہو سکیں گے۔